بعد ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور فارمر اسٹیٹ منسٹر علی محمد خان صاحب نے. خان صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آج آپ تھوڑا بہت اپریشیٹ کرنا چاہیں گے حکومت کو، کیونکہ بہت بڑا کام بالآخر حکومت نے کیا ہے ایس سی او سمٹ کو ہینڈل کر کے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جس بھی کام سے پاکستان مضبوط ہوتا ہے اور پاکستان کی اکانومی مضبوط ہوتی ہے ہم سب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جس طرح ہمارے دور میں ایک نہیں دو OIC کانفرنسز ہمارے 2021 کے اینڈ میں اور 2022 کے سٹارٹ میں عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان اور اس وقت کے وزیر خارجہ جناب قریشی صاحب کی وجہ سے ہوا. اس میں ہمیں آف کورس سپورٹ کیا تھا بہت زیادہ ہمارے برادر اسلامی ملک سعودی عربیہ نے. تو وہ ساری چیزیں جس سے ہمارا ملک مضبوط ہوتا ہے کون ہے جس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے پاکستان کی خاطر. انہوں نے ہم نے جو ایک احتجاج کال کی تھی ہماری لیڈرشپ نے اس کو مؤخر کیا، اس کو کینسل کیا تاکہ کوئی ایسا ایشو نہ بنے کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ تحریک انصاف جو ہے صرف اپنی سیاست کے لیے جو ہے احتجاج کرتی ہے. ہم نے ثابت کیا ہے کہ عمران خان صاحب اور ہماری جماعت ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان کے لیے سیاست کرتے ہیں اور صرف پاکستان کی خاطر تحریک انصاف نے اپنے لیڈر کے لیے جو کال دی تھی اس کو مؤخر کیا تاکہ یہ کانفرنس پرامن طور سے ہو سکے. ٹھیک، لیکن آپ نے کہا کہ پاکستان کی خاطر موخر کیا، مگر دوسرا اینگل یہ ہے کہ انہوں نے ملاقات کی خاطر موخر کیا. تو یہ کلیئر کر دیں کہ ابھی تک جن شرائط پر موخر کیا وہ شرائط پوری ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی خان صاحب کے میڈیکل سے متعلق، ملاقات سے متعلق؟ میں تو اس وقت اپنے علاقے میں ہوں کیونکہ میں آ گیا تو 2-3 دن پہلے اپنے علاقے میں خیبر پختونخوا میں. بیرسٹر گوہر صاحب ڈائریکٹلی ان ٹچ ہیں ڈاکٹر صاحب سے یا جو بھی وہاں معاملہ ہے اس کے بارے میں میرے پاس ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن سننے میں آیا ہے کہ ڈاکٹر عاصم یوسف وہاں گئے تھے. اب اس کے بعد ان کی ملاقات کرائی گئی یا نہیں کرائی گئی اس پہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ان کے رابطے میں ہیں ان کے پاس انفارمیشن ہوگی. اچھا، آپ لوگوں نے خیر یہ کیپٹل کا جو احتجاج ہے وہ تو آپ نے موخر کیا ہے، کیا آپ لوگوں نے باقی جگہوں پر احتجاج بھی موخر کیے ہیں یا وہاں پر پلان ویسے ہی چل رہا ہے؟ میری معلومات کے مطابق تو آج کہیں کسی جگہ ہم نے اپنا پورا احتجاج نہیں آج نہیں، لیکن 1-2 دنوں میں، کیونکہ ایس سی او ختم ہو جائے گا کل اور پھر پرسوں سے ظاہر ہے کہ حکومت بھی تیاری کرے گی آئینی ترمیم لانے کی. دیکھیے بیسیکلی تو اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، ہفتہ 1.5 ہفتہ پیچھے چلی جائیں تو ہمارا مین احتجاج جو ہے وہ 4 اکتوبر کو تھا اور اس کے بعد تو احتجاج کا کوئی پلان نہیں تھا. لیکن جب 3 اکتوبر سے لے کے آج کی تاریخ تک جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں، ہماری جماعت کی لیڈرشپ سے، ہمارے وکلا حضرات سے اور ان کے فیملی ممبرز سے کوئی رابطہ خان صاحب کو انہوں نے کاٹ دیا، بلکہ ان کی 2 بہنوں کو بھی اریسٹ کر لیا، عظمیٰ بی بی کو بھی اور ساتھ میں علیمہ آپا کو بھی، اور نورین باجی جو خان صاحب کی سسٹر ہیں کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے وکیل جناب اور سیکرٹری جنرل بھی ہیں سلمان راجہ صاحب نے پیش کی وہاں، اور میں وہاں موجود تھا، ان کے ساتھ ہی تھا. آپا نے یہی ان کی وکیل نے ان کو یہی استدعا کی جج صاحب کو کہ وہ نان پولیٹیکل ہے، سب کو پتہ ہے نورین آپا نان پولیٹیکل ہیں اور وہ جا کے اپنے بھائی کی خیریت دریافت کرنا چاہتی ہیں. انہیں کون سی سیاست کرنی ہے آپا نے، اور یہ ریکویسٹ تھی کہ ساتھ میں ایک ڈاکٹر ضرور ہو تاکہ ڈاکٹر خان صاحب کا چیک اپ کر لے. آج بھی ہماری ڈیمانڈ یہی تھی اور یہ کوئی ایسا بہت بڑا مطالبہ تو نہیں ہے. اپنے لیڈرشپ کی خیریت دریافت کرنا کیوں ان کا جو ہے وہ رابطہ کاٹا گیا؟ ادروائز ہمارا تو شاید 15 کو کوئی احتجاج کی کال ہی نہ ہوتی اگر خان صاحب سے رابطہ نہ کاٹا جاتا. اب یہ ایس سی او اللہ کرے خیر سے کل کنکلوڈ ہو، اس کے بعد اگر کوئی احتجاج کرنا ہے، کوئی کال دینی ہے، پارٹی لیڈرشپ اس پہ بیٹھے گی. ہوپ فلی خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی. 19 تاریخ کو خان صاحب کی پیشی ہے، وہ کیسز جو ہیں ریزیوم ہو رہے ہیں، القادر وغیرہ توشہ خانہ جو بھی سارے کیسز ہیں، اس میں امید ہے کہ ہمارے وکلا حضرات اور ہماری لیڈرشپ اور فیملی ممبرز ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی. اگر پھر کوئی یہ رکھنا ڈالتے ہیں پھر تو تحریک انصاف کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا نا، پھر تو ہم نے احتجاج کرنا. لیکن خان صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کریکٹ می پلیز، خان صاحب نے تو پورے ملک میں احتجاج کی کال دی تھی. اسلام آباد تو ظاہر ہے کہ ایک اسپیسیفکلی بتایا گیا تھا کہ ہم احتجاج کریں گے، وہ آپ لوگوں نے موخر کر دیا، لیکن آپ لوگوں نے باقی جگہوں پر پلان کیوں پھر موخر کر دیا؟ دیکھیں جہاں تک ان دنوں کا تعلق ہے، ظاہر ہے مین احتجاج تو ڈی چوک پہ ہی تھا.
اگر وہ مؤخر ہوا ہے، کیونکہ ان دنوں میں جب ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے، ہماری لیڈرشپ نے اس پہ سوچا اور فیصلہ کیا ہے کہ ان دنوں میں جو ورلڈ لیڈرز تمام دنیا سے مین لیڈرشپ آئے ہیں، رشینز پیوٹن صاحب یا چائنیز پرائم منسٹر صاحب یا محمد بن سلمان صاحب سعودی عربیہ سے لیڈرشپ ان کی، باقی اسلامی ممالک یا دوست برادر اسلامی ممالک یا دوست ممالک، روایتی حریف ہندوستان کے بھی وزیر خارجہ صاحب، تو ان ساری حالات میں تحریک انصاف نے مناسب نہیں جانا کہ ہم کہیں سے بھی کوئی ایسا امپریشن دیں کہ ہم خدا نخواستہ حالات خراب کر رہے ہیں. تو جیسی ایس سی او کانفرنس ختم ہوتی ہے اس کے بعد لیڈرشپ بیٹھے گی، ظاہر خان صاحب سے بھی ملاقات ہوگی، پھر جو خان صاحب لائے عمل دیں گے اس پہ پارٹی پھر عمل کرے گی. اچھا، یہ آپ لوگوں نے رام کیسے کیا؟ کیونکہ آپ لوگوں کی جماعت کے اندر دو گروپس بہت واضح طور پہ میڈیا میں پہ بھی تھے اور آپس میں بھی شاید یہ چل رہی ہوگی رفت، کیونکہ حماد حضرت صاحب نے کہا تھا کہ جو نہیں آئے گا ڈی چوک اسے پارٹی کی رکنیت سے فارغ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اور دوسری طرف بیرسٹر گوہر صاحب بھی اس حق میں نہیں تھے، اور پھر بالآخر آپ لوگوں نے موخر کر لیا. لیکن ایک گروپ نے دوسرے گروپ کو رام کس چیز پر کیا؟ کیونکہ لگ ایسا رہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا پاسبل. نہیں، یہ گروپ کا تو لفظ ہی غلط ہے. دیکھیں، کسی بھی زندہ جماعت، میں مردہ لوگوں کی جماعت نہیں کہہ رہا، مردہ مطلب سیاسی طور پہ جو مردہ ہیں، جس میں سیٹ سٹینڈ ہوتی ہے، بیٹھو سارے بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاؤ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹے سے بچے کے پیچھے 70 سال کی عمر کے بزرگ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ میں ان جماعتوں کی بات نہیں کر رہا، میں تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں جس میں ہیلدی ڈیبیٹ ہوتی ہے. اگر کسی چیز پہ ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے وہ گروپ کا، تو اس کا مقصد نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی چیز پہ علی کا موقف ایک ہے اور کسی اور شخص کا دوسرا ہے تو وہ دوسرا میرا دشمن ہو گیا. نو، اس کا مطلب ہے کہ ہماری جماعت ایک زندہ جاوید جماعت ہے جس میں ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. ایسا تو ملک کی ہر جماعت میں ہونا چاہیے. تو پہلے تو میں ایسے کسی تاثر کو رد کرتا ہوں. تحریک انصاف میں کوئی گروپنگ اس چیز پہ نہیں. ہاں، ہیلدی ڈسکشن، ڈفرینس آف اوپینین ہوا ہے اور اس کے بعد یہ فیصلے تک ہم پہنچے ہیں. اور اب جب اس کے بعد عمران خان صاحب کال دیں گے، کیونکہ ایس سی او کانفرنس نہیں ہوگی، پھر سب مل کے احتجاج بھی کریں گے، جلسہ بھی کریں گے. تو تحریک انصاف میں نہ کوئی گروپ ہے، تحریک انصاف میں ایک گروپ ہے، عمران خان گروپ، اور سارے اس کے رکن ہیں. ٹھیک ہے، چلیں، آپ نے کہا کہ تحریک انصاف میں ایک گروپ ہے، عمران خان گروپ ہے. اب اگر آپ کے اپنے لوگ، آپ کہہ رہے ہیں گروپنگ نہیں ہے، اور کل تک کے جو بیانات اگر میں نکالنے بیٹھوں تو بہت سارے یہ بات کرتے ہیں اختلاف رائے بہت زیادہ ہے، بالکل ایک رائے کچھ اور ہے، ایک دوسری رائے فرق ہے، تو اس پر بھی پھر بات ہو سکتی ہے. لیکن خان صاحب ساتھ رہے گا، کیونکہ حکومت جو ہے وہ آئینی ترمیمی پیکج لانے کی تیاری بھی پکڑ چکی ہے رائٹ آفٹر ایس سی او سمٹ. اس کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو ٹیبل کر دے گی، تو اس پہ آپ کی رائے جانیں گے. لیکن ایک خبر آ رہی ہے خان صاحب کے بیرسٹر گوہر صاحب نے بتایا ہے کہ خان صاحب بالکل خیریت سے، ان کا چیک اپ بھی مکمل ہو گیا ہے، بلکہ انہوں نے آج 1 گھنٹہ ایکسرسائز بھی کی ہے. تو یہ تو بڑی اچھی خبر ہے، اور اچھی خبریں میرا خیال سے آج پورا دن ہو گیا ہے آ رہی ہیں. لیکن کمنگ بیک ٹو دا کوشچن، خان صاحب مجھے بتائیں کہ حکومت جو ہے وہ اب ایکسپیکٹڈ ہے کہ ٹیبل کر دے گی، تو آپ لوگ اسے رکوانے کے لیے کیا کریں گے؟ کیونکہ آپ 63A کے فیصلے کے بعد لگ یوں رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی کچھ لوگوں پر حکومت کی نظر ہے. پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی جو آپ نے مجھے اطلاع دی ہے. گور صاحب سے میری بات نہیں ہوئی، لیکن ابھی شاید ان کی نیوز ساری گروپس میں آ جائے گی. اگر ایسا ہے تو بہت خوشی کی بات ہے کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے، اور اسپورٹس مین آدمی ہیں، مشکلات کو سامنا کرنے والے آدمی ہیں. ایک بات میں کروں، بہت سے لوگوں کو شاید علم نہیں ہے، تقریباً 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے، میں نے اڈیالہ کے بعد پریس ٹاک میں یہ بات ویسے کی تھی، لیکن بہت سے لوگوں کو شاید علم نہ ہو تو میں دہرا دیتا ہوں. خان صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا میں، سوری اگر بات میری طویل ہو رہی ہے، ان کے کیس کے دوران ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو ویسے ہی ان سے میں نے پوچھا باہر جانے کا، اس طرح کوئی بات کہ ریلیز کب ہوں گے اس طرح کچھ. تو خان صاحب نے ایک بات مجھے کی، نے کہا کہ اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو کبھی یہ مجھے اندر نہیں رکھ سکتے تھے، اور جس دن اللہ چاہے گا کہ مجھے ایک دن اندر نہیں رکھ سکتے. تو اتنا اسٹرانگ ایمان ہے اس آدمی کا. میں حیران رہ گیا کہ ایک آدمی جو مطلب نازوں میں پلا ہوا آدمی، اس نے ایک شہزادی کی زندگی گزاری ہے، 400 دنوں سے جیل میں ہے، اور وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ جب اللہ چاہے گا مجھے یہ ایک دن اندر نہیں رکھ سکتے. اتنا اس کا وہ پکا ایمان ہے. تو اللہ اس کی مدد کرے گا. خان صاحب ملک کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. میں جہاں تک کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کی بات ہے، دیکھیں، میں قانون کا ادنا سا طالب علم ہوں. میرے جیسے ایک میں کہوں گا میں حقیر شخص ہوں. مجھے اللہ نے یہ عزت بخشی کہ اس پارلیمان کے میں پارلیمانی امور کا وزیر رہا، اور ساری پارلیمنٹری افیئرز میرے ہاتھ سے اللہ چلاتا تھا.
मैं इस बात पे हैरान हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है ना, हजरत अली करमल्लाहु वजहू का, कि सारे अच्छे काम तो आसानी से, मोहब्बत से, प्यार से हो जाते हैं, सख्ती क्यों करनी पड़ती है? देखिए, अगर ये आईनी तरामीम इतनी अच्छी हैं, जो अल्लाह करे अच्छी हो, लेकिन अगर इतनी अच्छी हैं तो मेरे 3-4 नुकात ले लीजिए, किसी से पूछ लें अगर आज आपके प्रोग्राम में हुकूमती नुमाइंदा आता। नंबर 1, अगर इतनी अच्छी हैं तो रात के अंधेरे में क्यों आप ला रहे थे? अगर इतनी अच्छी है तो आपके अपने मेंबर्स को क्यों नहीं पता था? अगर इतनी अच्छी हैं तो आपने निकाब पहन के पार्लियामेंट से लोगों को उठाने की क्यों जरूरत पड़ी? अगर इतनी अच्छी हैं तो हमारे वोट तोड़ने के लिए 63A में आपको चेंज क्यों करानी पड़ी? सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आपने ले लिया, या एक दरवाजा खोल दिया हॉर्स ट्रेडिंग का। और अगर इतनी अच्छी हैं, हमारे मेंबरान को ऑफर्स हो रही हैं। आज इकबाल अफरीदी साहब हमारे खैबर से एमएनए हैं, उनकी कोई बात आई कि पता नहीं कितने करोड़ अरब तक शायद पहुंच गई बात, तो थ्रेट आप कर रहे हैं, अगवा आप कर रहे हैं, ब्लैकमेल हमारे एमएनएस को आप कर रहे हैं, उनको लालच भी दे रहे हैं, उनको डरा भी रहे हैं, उन्हें कैरेट एंड स्टिक दोनों कर रहे हैं। उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनके प्लाजे गिराए जा रहे हैं, उनके बिजनेस बंद किए जा रहे हैं, उनकी खवातीन को उठाया जा रहा है, उनकी बेटियों को और वाइफ्स को उठाया जा रहा है कि आप उनका वोट तोड़ें कोअर्जन में। ये सारे काम हुकूमत बराह रास्त कर रही है खान साहब, ये सारे काम हुकूमत बराह रास्त कर रही है? ऑफर देना, फैमिली को हरास करना, उठाना, धमकाना। देखिए, ये जो सारा कुछ हुआ है सब आपके सामने है। जो हमारे पंजाब से एमएनएज हैं, उनके बिजनेसेस पे जो है धावा नहीं बोला गया, उनके डेरों से लोगों नहीं उठाया गया, उनको मारा तशद्दुद नहीं किया गया। ये हमारे अपना बलूचिस्तान से एमएनए हैं, उनके प्लाजों को नहीं गिराया गया, हालांकि उनके पास गवर्नमेंट के स्टे ऑर्डर्स थे। हमारे एमएनए बलोच साहब, उनकी वाइफ, उनकी बच्चियों को जो है वो नहीं उठाया गया उनके उसको तोड़ने के लिए। उसके साथ साथ क्या कुछ नहीं किया गया। तो मेरा सवाल सिंपल सा है, जब आप एक कंसेंसस बिल्ड करते हैं, आईनी तरामीम तो बहुत अच्छी चीज है मुल्क के लिए अगर हो पॉजिटिव तरीके से। आईन देखें, आईन पाकिस्तान एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट है, लेकिन कुरान नहीं है। इसमें चेंज हो सकती है, लेकिन चेंज करने का तरीका क्या है? अगर आप आईनी तरामीम पॉजिटिव करना चाहते हैं, मुल्क के मफाद में करना चाहते हैं, तो हम कोई मुल्क दुश्मन है? हमने इतना बड़ा, अच्छा, इसमें एक और चीज भी ऐड कर देते हैं खान साहब कि हाँ ठीक, लेकिन आप इस वक्त ऑपोजिशन में हैं, आप इस वक्त ऑपोजिशन में हैं, हुकूमत की तरफ से ये तरमीम आ रही हैं, अमेंडमेंट्स आ रही हैं, और इसमें मौलाना फजल रहमान साहब का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि मौलाना फजल रहमान साहब को कुछ चीजों पर तो हुकूमत की तरफ से जो चीजें हैं उन पे एतराज जरूर है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि मौलाना फजल रहमान अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही मौजूद रहेंगे उसी प्लेटफॉर्म पे, और हुकूमत की तरफ झुकाव नहीं करेंगे इस अमेंडमेंट के दौरान? तहरीक इंसाफ के साथ तो अवाम है, पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की अवाम हमारे साथ, हमारे लीडर इमरान खान के साथ खड़े हैं। बड़े अरसे बाद, यानी बड़े तवील अरसे बाद मौलाना फजल रहमान साहब काबिल एहतराम है, उन्होंने एक पॉपुलर सियासत की तरफ आए हैं। पॉपुलर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लोगों में मकबूल हो, हक की तरफ एक तरह से आए हैं। उन्होंने जो बात की है वही उसूली बात जो हम करें कि आप आईनी तरमीम करना चाहते हैं, आप लोगों को उठाएं ना, ब्लैकमेल ना करें, कोर्स ना करें, जो अंग्रेजी का लफ्ज़ है, इनके आप उनको जबरदस्ती ना करें। आप हमारे साथ बात कीजिए, आप एंगेज कीजिए। अब आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात ले लेते हैं, आईनी कोर्ट की बात आप, ये बात समझ में आती है कि आईनी केसेस के लिए एक अलहदा जजों का पैनल हो, तो फिर आप अलहदा कोर्ट क्यों बना रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नीचे एक बेंच बना दें। देखिए, मैंने ये 5-6 दिन पहले सवाल रेज किया, अभी तक मुझे जवाब नहीं आया। जब एक मुल्क में 2 वज़ीर आज़म नहीं हो सकते, जब एक मुल्क में 2 आर्मी चीफ नहीं हो सकते, तो एक मुल्क में 2 चीफ जस्टिस कैसे हो सकते हैं? आप उसी चीफ जस्टिस साहब के नीचे आईनी बेंच बनाइए, और अगर आप समझते हैं कि, और बिल्कुल हैं ज्यादा केसेस, सिविल क्रिमिनल केसेस बहुत ज्यादा हैं, आप 5-6 जजेस का इजाफा कर लें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हायरार्की को ना छीनें, उसके स्ट्रेंथ को कम ना करें, डाइल्यूट ना करें। असल में देखिए, मसला आईनी तरामीम का कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का नहीं है, मसला ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाई जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम किया जाए, डाइल्यूट किया जाए। ये बड़ा अहम पॉइंट है, और ये एग्जैक्टली ये बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है, और आपने ये बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया। खान साहब, वक्त की कमी की वजह से आपका शुक्रिया अदा करना पड़ रहा है, लेकिन जनरल चीज यही है कि हुकूमत अगर बहुत सारी चीजें जल्दी में करना चाह रही है और इस अमेंडमेंट के पैकेज को लेकर आना चाह रही है, तो क्या ये अमेंडमेंट्स जो की जा रही हैं, कल को ऐसा तो नहीं होगा कि ये जब अपोजिशन में जाएंगे तो बोलेंगे
کہ جیسے یہ 19ویں ترمیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہماری غلطی تھی، تو سوچ سمجھ کے کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ بہرحال آج اور کل کا دن بڑا